حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک خواب دیکھا۔ مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی جو اس ہندوستان کے اتنے بڑے محدث ہیں، ذرا ان کی شخصیت کو سمجھیں ایک جملے میں کہ ان سے پہلے علم حدیث پڑھنے کے لیے اور علم حدیث کی اجازت لینے کے لیے ہندوستان کے علماء حجاز مقدس جایا کرتے تھے، جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں۔ اس کا 100 سال پہلے نام اس وقت کے جغرافیہ میں کیا تھا؟ حجاز مقدس۔ حجاز اس وادی کو، اس خطے کو حجاز کہا جاتا تھا۔ علماء مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، مکہ جاتے، حدیث مبارکہ پڑھتے، اپنے شیوخ سے وہ اجازت لیتے ہیں حدیث کی۔ عبداللہ محدث دہلوی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ انہیں علماء حدیث جو حجاز کے تھے، اپنے اساتذہ جن سے انہوں نے روایت کی، حدیث سنی، انہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ ہمارے پاس ہندوستان کے لوگوں کو آنے کی اب ضرورت نہیں، آپ ہندوستان میں اپنا ادارہ قائم کریں، دہلی میں مدرسہ بنائیں اور وہاں بیٹھ کر ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آگے آپ حدیث مبارک کا فیض بانٹیں۔ چنانچہ یہ وہاں سے فیضیاب ہو کر آئے اور ہندوستان میں علم حدیث کا سب سے پہلا ادارہ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ جس شخصیت کی علمی وجاہت یہ ہو، اس شخص کی روایت کردہ بات جو ہے اس کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللہ نے سیرت پر 2 جلدوں میں تقریباً 2500 صفحات کے قریب 2 جلدوں میں سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، مدارج النبوت۔ اس وقت برصغیر کی زبان چونکہ فارسی تھی، اصل کتاب فارسی میں ہے، لیکن اس کی اردو ٹرانسلیشن اور دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں مدارج میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا، آسمان سے سورج اترتا ہے اور ان کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا مشورہ ان کے بھائی برقہ بن نوفل، الہامی کتابوں کے عالم تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدیجہ، اس بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ عنقریب مکہ میں بنو اسماعیل سے ایک رسول کے ظاہر ہونے کی بشارت ہے، اور وہ رسول مکہ میں جب ظاہر ہوں گے تو تیرا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ وہ جو سورج ہے، وہ سورج جو روشنی بانٹتا ہے، ویسے ماہتاب جو چاند ہوتا ہے وہ بھی روشنی کا استعارہ ہے، لیکن چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، سورج وہ ہے جو چاند کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس لیے آفتاب، آسمانی آفتاب کو دیکھا کہ وہ ان کی آغوش میں آ گیا۔ جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہوئی، جوانی میں حضور کی عظمت کردار کا شہرہ ہر طرف گونجنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یوں لگا کہ جیسے آسمانی آفتاب کے اشارے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی آغوش کے پالے کی طرف جا رہے ہیں، آمینہ کے در یتیم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، اگر آپ تجارت کے لیے جانا چاہیں۔ اہل مکہ کے اور اہل عرب کے اس وقت 2 بڑے ذریعہ روزگار تھے، ایک تجارت اور ایک مویشی پالنا۔ چنانچہ تجارت سردیوں میں یمن کی طرف ہوتی تھی، مکہ والے یمن آتے جاتے تھے، اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے۔ وہ تجارتی قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر حضور جب چلے، انہوں نے اپنے وفادار غلام میسرہ کو کہا کہ باپ سے انہیں وراثت میں ملا تھا، باپ خویلد فوت ہو چکے تھے، ان کا کاروبار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنبھالا تھا۔ یمن، شام اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کی اس وقت کی تجارت تھی، ورلڈ ٹریڈ کی مالک تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ 50,000 اونٹ تھے جو تجارت کے لیے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور عرب میں ان کی کردار کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔
اس بات کے لیے اتنی بڑی خاتون کے لیے قریش کے بڑے بڑے سردار خواہش مند تھے کہ یہ ہستی ہم سے نکاح کرے. جب کسی کا پیغام آتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ میسرہ سے پوچھتی. ان کے والد سے انہیں وراثت میں ملا تھا بہت فہمیدہ. جیسے حضور کا بلال بہت فہمیدہ ہے ایسے ہی خدیجہ کا میسرہ بہت فہمیدہ ہے. مجھے اس کی کردار کا بتاؤ. تو وہ پھر میسرہ سر چکا لیتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کردار کا معاملہ وہ نہیں ہے جو آپ چاہتی ہیں. جب حضور تجارت کا سامان لے کر چلے تو عظمت کردار کی شہرت تو پہلے ہی ہر طرف پہنچ چکی تھی. شہر مکہ اس کو عرب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی کیونکہ دور جاہلیت میں بھی مکہ کا طواف اور حج کرنے کے لیے سارے قبائل عرب آتے تھے. اس جگہ پر سارے قبائل آئیں اس جگہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس لیے حضور کی عظمت کردار کا شہرہ پورے عرب میں پھیلتا جا رہا تھا. لوگ آتے دیکھتے سنتے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں خبریں دیتے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو کہا چچا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیج رہی کہ آپ تجارت کی نگرانی کریں. میں تو اس لیے بھیج رہی ہوں کہ ذرا اس محمد کے دن رات کو دیکھو. اس کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, کیا یہ بھی اوروں جیسے ہیں یا اوروں سے مختلف ہے. میسرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا اور جو پہلی بات میسرہ نے نوٹ کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں نکلتے تو حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر بادل کا ایک ٹکڑا آ جاتا ہے. بساؤ کا دو سفید بڑے پروں والے پرندے آتے ہیں اور وہ اپنے پر پھیلا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے پروں کے سائے میں آقا دھوپ میں چلتے. ایسی بات تھی جو کہ کسی دوسرے انسان کے لیے ممکن نہیں. تجارت کے معاملات سارے جو اس نے دیکھے اس نے واپس آ کر کہا کہ آپ کا جو اندازہ تھا وہ درست نکلا. محمد تو سب سے مختلف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسا تو کوئی عرب میں نظر ہی نہیں آتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا. ذرا غور کیجئے ابھی نبوت کا اعلان ہونے میں 15 برس رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں نبی بنے 40 برس کے ہوئے تو نبی بنے. یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ اپنی اپنی آنکھ ہوتی ہے کیا دیکھتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے. حضرت عبدالمطلب نے پیدا ہوتے ہی محمد نام رکھ دیا تھا. اگر یہ نبی 40 سال کے بنتے ہیں تو وہ پیدا ہوتے ہی محمد نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ اپنے قرآن میں 4 مرتبہ اس نام مبارک کا ذکر کر رہا ہے محمد کا. قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں ایک سورہ محمد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کا ادھر کوئی کنیکشن تھا نا. اس نے کہا بھیج میں رہا ہوں اعلان تو کر دے کہ کون آ رہا. 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان اور اظہار عام ہوا ہے. لیکن جن ہستیوں کے ذمہ حضور کی خدمات تھیں ان کو تو حضور کی معرفت بہت پہلے عطا کر دی گئی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھیں. فوراً پیغام نکاح بھیجا. یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عرب مرا جا رہا ہے خدیجہ سے نکاح کرنے کے. عرب سے مراد ایک عرب کا فرد نہیں پورا عرب مرا جا رہا ہے کہ یہ ملکۃ العرب یہ شہزادی اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے. اور ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ اس بات کی متلاشی اور طلبگار ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا نے میرے والدین سے بڑھ کر میری کفالت کی ہے, میرا خیال رکھا ہے. یہ اختیار بھی انہیں کے پاس ہے کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. حضرت ابو طالب کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور بات کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیب و طاہر تھے.
اور خدیجہ طاہرہ تھی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی. انہوں نے فوراً اس پیغام کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح کے لیے تاریخ طے ہوئی اور نکاح کے لیے جب گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو ہے وہ سرکار حضرت ابو طالب نے اس کا خطبہ پڑھا ہے. اور وہ خطبہ اس کے ذرا ایک دو الفاظ میں وقفے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی قرآن کے نازل ہونے میں، نزول کا سلسلہ شروع ہونے میں، پہلی وحی کے آنے میں 15 برس رہتے ہیں، لیکن حضور کے نکاح خان کا توحید پر ایمان کتنا مضبوط ہے کہ آپ اس خطبہ کا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی زرع ابراہیم بذرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے پیدا کیا. الحمدللہ. الحمدللہ کے الفاظ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. باقی سارے بت پرست تھے، باقی بت پرست تھے. یہ وہ لوگ تھے جو شریعت ابراہیمی پر کاربند تھے. سعودی عرب کے علماء یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ غار حرا کا سب سے پہلے انتخاب حضرت عبد المطلب نے کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ بیت اللہ میں چاروں طرف بت بھرے ہوئے تھے. ادھر سے خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ تو اللہ کو کرنا تھا لیکن سمت وہ تھی تو سامنے بت آتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی ایسی غار ڈھونڈو جو سمت قبلہ پہ ہو. اب آپ مسجد میں اس وقت حاضر ہیں، جب آپ اپنی صف سیدھی کریں گے تو آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ سمت کا تعین کریں یا یہ مسجد بنی ہی سمت قبلہ پہ ہے. وہ غار حرا سمت قبلہ پہ تھی. جب آدمی اس کے اندر کھڑا ہوتا یا بیٹھتا عبادت کرتا تو اس کا منہ عین کعبہ کی طرف ہوتا. علماء سعودی عرب اپنی کتب میں وضاحت سے لکھتے ہیں کہ غار حرا میں سب سے پہلی عبادت کرنے والے حضرت عبد المطلب تھے. آپ کو کبھی کسی نے یہ بتایا ہے کہ غار حرا میں پہلی وحی کیوں اتری ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے؟ کبھی کتابوں میں پڑھایا ہے؟ ہمارے بچوں کو یہ سکھایا گیا ہے؟ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ غار حرا کا انتخاب عبد المطلب کرتے ہیں، وہ وہاں عبادت کرتے ہیں اور اللہ اسی غار کو قرآن کی محبت اور وحی الہی ہونے کا شرف عطا کرتا ہے. حضرت عبد المطلب شریعت ابراہیمی پر قائم تھے، اولاد حضرت عبد المطلب اس پر قائم تھی. اور جو قائم نہیں تھی ان اللہ سبحانہ نے انج لکھے کہ وکھرا کر کے آپ چھوڑے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ سبحانہ انج کاٹ کے بار ماریا. آپ اس رات میں نہیں جس رات عبد المطلب. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ نکاح جو ہے اس خطبے کا آخری جملہ جہاں کا خطبہ نکاح ختم کیا گیا وہاں حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے میرے بھتیجے محمد کو جو شان عطا کی ہے ان قریب وہ ظاہر ہوگی اور ان کی بہت بڑی شان ہوگی. ابھی 15 برس رہتے ہیں اعلان نبوت میں، لیکن نکاح خدیجہ الکبریٰ کے موقع پر وہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی شان عنقریب ظاہر ہوگی. جناب خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر تشریف لائیں اور آتے ہی اپنے وہ سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے قدموں پر رکھ دیں اور کہا آقا یہ قمیص بھی آپ کی ہے اور یہ سارا کچھ آپ کا ہے. ایسے ہی رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے ہم نے مال خدیجہ کے ذریعہ سے آپ کو اتنا نوازا کہ غنی کر دیا، فکر ہی آپ کی ختم کر